بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر جمیلہ کے پاس لے گئی، جنہوں نے میرا ٹیسٹ کیے، پھر بولی تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میری ساس ڈاکٹر جمیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر جمیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہہ دیا۔ کہنے لگی، تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئی، شاید وہ محترم تھی اس لیے انہیں واپس باہر جانے کا نہیں کہا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مس ماہم، کیا بچپن میں آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی، بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچہ پیدا کرنے کا نظام موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی کے لیے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے آصف سے محبت سے شادی کی، اب اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے میری ماں جو کہے ان کی بات ٹالنا نہیں۔ اب مجھے لگ رہا تھا اب اس گھر میں میری جگہ نہیں بچی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا آصف کی زندگی میں کیا کام؟ ان کی ماں کو تو بچوں سے محبت تھی۔ میں وہیں بیٹھے رونے لگی، دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں یا آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ساس نے مجھے تسلی دی، کہا بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت کرخت عورت تھی، مگر آج ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں رشیدہ بیگم کے پاس لے جاؤں۔ جانتی ہو رشیدہ کے پاس جتنی بھی بانجھ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہ کر سکیں یا پھر بچے مرے ہوئے ہوں۔ رشیدہ کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ صرف 7 گولیاں دیتی ہے بیٹی، اور اس کے بعد مانو تمہارے گھر میں خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو بس اپنا منہ پیسے سے بھرنا ہے۔ اس ڈاکٹرانی کا خیال ہوگا میں تمہارا مہنگا علاج کراؤں گی، تبھی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے رشیدہ کے پاس لے کر جاؤں گی، اس کی گولی کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا بیٹی راحیلہ کو بھی انہی کے پاس لے گئی تھی۔ رشیدہ بیگم کی 7 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے ساتھ چلنا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ ہم لوگ دونوں رشیدہ بیگم کے آستانے نما مکان پر پہنچے۔ رشیدہ بیگم کے پاس واقعی کئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا وہ بھی رشیدہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر میری تو ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے، میری تو شادی کو بھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ بہرحال رشیدہ بیگم کے پاس گئی، جنہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا، پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی، میں سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی، جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹرز کے پاس لیے پھر رہی ہے۔ پھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں، اور یہ تعداد میں 7 تھی۔ کہنے لگی، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولی کھا لینا، اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھی سو جانا۔ جانتی ہو کہ دوا کے اثر کے لیے سونا ضروری ہے۔
جی سمجھ گئی، میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف آ گئے، میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ضرور دیکھے تھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر گولی منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے عجیب کوئی زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر بھی اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو برداشت کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے اتاری، بس انتظار کر رہی تھی کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب میں صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے، ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس مکمل ہونے کو آیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی۔ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا بھی اثر مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی رشیدہ بیگم کون سی دور ہے، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا، فجر کے وقت منہ دیرے ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے آؤں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح جلدی اٹھوں گی تو ازل صبح ہی رشیدہ بیگم کے پاس چلی جاؤں گی، مگر اس کی تو نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کا اثر میں اکثر مجھے نیند آ جایا کرتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے 1-2 بار دیکھنے کے بعد کمرے سے چلی جائیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میرے ناک کے نتروں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ پہ رکھی تھی۔ میں اب بھی سوئی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب میں اوپر پیٹ پر اس کی راکھ گرائی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر، انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا تھا جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہے۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی خاموش ہو کر لیٹ جاؤ، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کرنا۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹی رہتی؟ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کے عقبی طرف بنا ہوا تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر سے تالا لگا کر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے یہاں کیوں بند کر دیا۔ روتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر آصف کو کوسنے لگی۔ اس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ
पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वो भी अपनी माँ के साथ मुलव्वस हो और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतज़ार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने मैं अपनी शक्ल दिखाई, कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबो गरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया है, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हें माँ बनने का इसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन में बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं इनकी बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं इनके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद जो तुम मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आसिफ ने मुझे दम करवाने कहा, और ये सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस सब को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, ख़ासकर बांझ औरतों की। जैसे रशीदा बेगम है ना, वैसे ही बनना चाहती है, इसलिए इनको एक अमल करने की ज़रूरत है। इन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद इन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं इनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरी बात मानी थी। मुझे तुमसे ब्याह कर मेरी दिली आरज़ू पूरी की थी, मगर अब मुझे तो इनकी बात मानना है ना। वो अगर ये अमल कर रही है तो इन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ अम्मा की नीयत बुरी नहीं। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शोहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी। तुम पागल तो नहीं हो गया आसिफ? मत बनो। तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है कि अल्लाह की किताब को इन फसुदा अमामल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरसरियत जाहलियत में पड़ी है। इनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेगी जो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली है? अगर मैं बाँच रही थी तो मुझे वो ख़तरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं? क्या यह बच्चा चला जाएगा तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं। आसिफ ने इत्मीनान से कहा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ ने कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वही बंद किया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि इस कदर संग दिल होगा। 2-3 घंटों के बाद दोबारा आया, फिर मुझे वही बातें समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। इसके बाद तुम जो चाहोगी मैं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं औलाद का गला नहीं घोट सकती। अपनी माँ से कह दो जब तक मैं जिंदा हूँ उसे ये अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में दहाड़ी। आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इसके चेहरे पर साफ नदामत नज़र आ रही थी, जिससे लग रहा था कि वो शर्मिंदा है मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। इसी वक्त अपने कमरे से उठा बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ आई। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे में की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेगी। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैंने अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के साथ घर से रवाना हो गई और जहाँ जा रही थी इन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा हो, यही सोच रही थी। वहाँ पहुँची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा
بہت زیادہ استقبال کیا. شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں. ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں آرام سے 6 مہینے وہاں رہی. اسی دوران آصف نے میری خبر نہ لی. میری امید ٹوٹنے لگی تھی. لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا. مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے. خوشی سے تو میں پھولیں نہ سما رہی تھی. میرا آخری مہینہ چڑھ رہا تھا. ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اسے اپنے دکھ سکھ کہتی ہے، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے. آصف آئے. ان کے چہرے پر پریشانی تھی. برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے. آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. مجھے معاف کر دو. خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو. آصف تقریباً رونے کو آئے تھے. آصف کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب آصف نے مجھے بتایا اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی. ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے ان کے حواس بگڑ گئے اور اپنی ذہنیت توازن کھو چکی ہیں اور اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں. لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں اور زندگی موت کی کشمکش میں. آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا. اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا. بے شک معاف کرنے میں ہی عصمت ہے. زندگی کے آخری دنوں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی اور مجھ سے بار بار معافی مانگتی رہی. مگر انہوں نے نہ جانے کس کا دل دکھایا تھا. ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوئی. عالم نظام میں ان کی جان ایسی تھی جیسے کسی کانٹے پہ اٹکی ہو. یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی. میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شریک عمل کروں گی. چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہوں پھر میں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید لگانا نہیں چھوڑوں گی.